مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکالنا اور مختلف مقامات پر محافل کا انعقاد کرنا، کیا یہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے؟ بالکل یہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے نسائی شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں 5428 نمبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے۔ اب صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے مطلب آپ سے پہلے کچھ صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر کر رہے تھے، اس ذکر میں اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، پھر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے سوال کیا، ما اجلسکم، اے صحابہ تم نے یہ جلوس کیوں نکالا؟ اجلسکم جلوس نکالنا، بیٹھنا، یعنی تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو وہ آگے سرچ کرتے ہیں، جلسنا نعبد اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ کتنے پیارے الفاظ صحابہ کرام نے ارشاد فرمائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیٹھنے کا یہاں پر سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی حمد کو بیان کریں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا۔ یعنی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، صحابہ نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے پاس بھیجا۔ پھر آگے بڑے پیارے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے اس بیان پر قسم دیتے ہو؟ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کا نہیں علم تھا، اور پھر صحابہ سے صداقت کے علاوہ تو کسی اور چیز کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ جھوٹ بولے تو ہو ہی نہیں سکتا، تو قسم کس لیے؟ تو صحابہ کرام آگے سرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی تھا۔ یہ کیوں تھا؟ ایک تو وجہ حضور علیہ السلام نے خود بھی بتا دی آگے اگلی حدیث کے اگلے حصے میں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ معترضین اس کی تعویل کر کے اس کو کسی اور رخ میں لے جا سکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس کو ختم ہی کر دیا اور قسم دلوا کر ان سے بیٹھنے کا مقصد پوچھا، جس کی انہوں نے وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں جو اس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور آپ کو ہماری طرف بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ میں اس وجہ سے تم سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ مجھے تمہاری سٹیٹمنٹ پر شک تھا، تمہارے بیان پر شک تھا، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ادھر بیٹھے ہو تو جبرائیل امین آسمان سے آئے ہیں اور وہ آ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے سدرۃ المنتہا سے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ان اصحاب کے بیٹھ کر ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ ان کے اس عمل کی وجہ سے فخر کر رہا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کو کتنا وہ کام پسند آیا۔ اب وہ کوئی چیز تقسیم نہیں کر رہے، کوئی ابھی تک لائٹیں نہیں کی، کسی طرح کا انہوں نے جو ہے نا گھر کو سجایا نہیں ہے، صرف عام روٹین میں بیٹھے اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور کے آنے کو احسان کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ یہ ہم پر احسان ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو سوچیں جو مسلمان اپنا پیسہ خرچ کر کے کھانے کا اہتمام کرے گا، لائٹیں لگائے گا، جھنڈے لگائے گا، جھنڈیاں لگائے گا، خوشی کرے گا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت کتنا خوش ہوگا۔